آج بات کریں گے کہ انسان کو آخر کیوں پیدا کیا گیا، جن کو کیوں پیدا کیا گیا۔ اور ہر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میرے پیدا ہونے کا آخر کیا مقصد ہے، میرا مقصد حیات کیا ہے، مجھ سے کیا کام لینا تھا اللہ نے۔ تو انسان اور جن کا مقصد حیات کیا ہے، کیوں اللہ نے ان کی پیدائش کی، اس کو اللہ قرآن میں وضاحت سے بیان فرما چکا ہے۔ سورۃ ذریات آیت نمبر 56 میں، اس سورت کا نمبر ہے 51 اور آیت کا نمبر ہے 56۔ اللہ پاک فرماتا ہے، ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو انسان ہو یا جن ہو، اس کی پیدا ہونے کا مقصد صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ پاک فرماتا ہے، یہ تو قرآن کی آیت تھی، اب حدیث سناتا ہوں کہ حدیث میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں انسانوں کو رزق دیتا ہوں اور میں انسانوں کو کھلاتا ہوں، اور میں نے انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور سورۃ الاعراف آیت نمبر 179 میں اللہ پاک فرماتا ہے، میں نے بہت سے جنات اور بہت سے انسانوں کو دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اب کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ یعنی پہلے فرمایا کہ میں نے انسان اور جن کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور سورۃ الاعراف میں فرمایا کہ بہت سے جنات اور انسانوں کو دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو مطلب مقصد حیات تو انسان اور جن کا یہی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اور جو انسان اور جو جنات اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے حکم کو نہیں مانیں گے، تو پھر ان جنات کو اور ان انسانوں کو دوزخ کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور ایک حدیث ہے جس کے بارے میں محدثین کا اختلاف ہے، کچھ نے تو کہا یہ حدیث ہی نہیں ہے، کچھ نے کہا یہ صحیح سند تو دور کی بات، یہ ضعیف سند کے ساتھ بھی ثابت نہیں ہے۔ بہرحال اس میں جو بات لکھی ہوئی ہے وہ درست ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں ایک غیر معروف خزانہ تھا، اور میں نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ تو اس بات کو اگر مان بھی لیا جائے تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ مخلوق کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ میری معرفت حاصل کریں اور مجھے پہچانیں۔ بہرحال قرآن کی بات تو پہلے مانی جائے گی، کیونکہ اس کو تو حدیث بھی ماننے سے محدثین انکار کر رہے ہیں۔ تو قرآن کی بات مانی جائے گی کہ انسان اور جن کو پیدا کرنے کا مقصد صرف اللہ کی عبادت ہے۔ اور اس حدیث کو بھی اگر ساتھ مان لیا جائے تو یوں کہا جائے گا کہ انسان اللہ کی معرفت حاصل کر کے، اللہ کو پہچان کے اللہ کی عبادت کرے۔